الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا طلفا. وقال عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پچھلے جمعے کے اندر اسلام کے ایک اہم رکن روزے کی فرضیت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. اس جمعے کے اندر اسلام کے ایک دوسرے اہم رکن زکوٰۃ کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ اور ایک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی پڑھا ہے. زکوٰۃ چونکہ مسلمانوں کا یہ عام مزاج ہے کہ زکوٰۃ کو رمضان المبارک کے مہینے میں ادا کرتے ہیں. اس وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے میں اور رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے زکوٰۃ کے سلسلے میں بیانات ہوتے ہیں تاکہ کچھ مسائل سامنے آ جائیں اور اس کے مطابق صحیح طریقے سے علی الحساب اپنے مالوں کی ہم زکوٰۃ ادا کر سکیں. لیکن کیا رمضان المبارک کے مہینے تک زکوٰۃ کا انتظار کرنا اور رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا جبکہ ہمارا سال دوسرے مہینے میں ہو رہا ہو، یہ ادا کرنا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں انشاءاللہ بات ابھی آخر میں کریں گے. سب سے پہلے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا اور زکوٰۃ کی فرضیت تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. سن 2 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے اور یہ بھی رمضان المبارک کے روزے کی طریقے سے ہے. جس طریقے سے پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے جو فرض فرمائے ہیں، یہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر امتوں کے اندر بھی فرض فرمائے تھے. اسی طریقے سے حال ہے زکوٰۃ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ جس طریقے سے اس امت کے اندر فرض فرمائی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے اندر بھی زکوٰۃ کی فرضیت رکھی تھی. قرآن کے اندر جگہ جگہ پر ہے. سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم کیا کرتے تھے. تو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے اندر بھی رکھی ہے، اسی طریقے سے اس امت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے. زکوٰۃ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کے اندر ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم. اے نبی، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ کو لے لیں جو ان کے مالوں کو پاک کر دے اور ان کو صاف ستھرا کر دے. تو زکوٰۃ یہ مالوں کی میل اور اپنے مالوں کا گندگی کا حصہ ہے. اگر ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں گے اور اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو ادا کر دیں گے تو گویا کہ ہم نے اپنے مالوں کو پاک کر لیا اور صاف کر لیا اور گندگی سے بالکل دور رکھ لیا. زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ ربا کو یعنی کہ سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے. یعنی زکوٰۃ برکت کا ایک ذریعہ ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے برکت ہوتی ہے اور یہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مال کے اندر میں سے زکوٰۃ ادا کرنا یہ مال کے اندر کمی نہیں کرتا ہے. تو مال کے اندر سے زکوٰۃ ادا کرنا یہ برکت کا ذریعہ ہے. اور برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ مان لیجیے اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں ادا کری، آپ نے بہت پیسہ کمائے، پیسہ کمانے کے بعد میں آپ کا پیسہ چوری ہو گیا، وہ پیسہ کسی نے چرا لیا، یا اسی طریقے سے آپ گھر پر آئے، آپ بیمار ہو گئے، بیماری میں چلا گیا، یا کوئی گھر والا بیمار ہو گیا،
گویا کہ آپ کے جو ضروریات ہیں، آپ کی ضروریات کے اندر وہ سارا کا سارا لگ گیا اور پیسہ آپ کا ختم ہو گیا. یہ ہے مال کی بے برکتی. اور مال کی برکت یہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کری تو آپ کے جتنے کام تھے، آپ کا اگرچہ روپیہ اور پیسہ کم ہے، آپ کے تمام پیسے اس تمام کاموں کے اندر آپ کے محیط ہو گئے اور پیسے آپ کے بچ بھی گئے. یہ ہے برکت. تو زکوٰۃ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مال کے اندر برکت ہوا کرتی ہے. اب مال کہاں سے آتا ہے اور مال کیا ہے، اس کے بارے میں سنیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین کے اندر اور آسمان میں، یا زمین و آسمان ان دونوں کے بیچ میں جو بھی کچھ ہے، زمین و آسمان یا چاند سورج ستارے، ہماری جانیں، ہمارے مال یا ہمارے مکانات، ہماری گاڑیاں، ہماری فیکٹریاں، جو بھی کچھ ہے، اللہ نے فرمایا للہ، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ ہی کے ہی ہیں. سارے کے ساری چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنی ہاتھوں سے ان کے لیے پیدا کیا ہے جانور وغیرہ کو، فہم لہا مالکون، اس کے بعد میں یہ لوگ اس کے مالک ہوئے ہیں. یعنی اولاً تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکیت دی ہے انسانوں کو. تو گویا کہ مال اور تمام کی تمام چیزیں جو بھی اس دنیا کے اندر ہیں، ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. اب اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے دکان کھولی تو ہم نے مال کمایا تو گویا کہ مال ہمارا ہو گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگرچہ ہم دکان کو کھول کر کے بیٹھے ہیں، ان دکان کے اوپر گاہک کو بھیجنے والا کون ہے؟ گاہک کو بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے بھائی کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک کتابوں کی دکان تھی. ایک مرتبہ پانی برس رہا تھا موسلا دھار، تمام روڈوں کے اوپر پانی بھر گیا، دکانوں کے اندر پانی آ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جی یہ ہوا کہ آج دکان نہیں جاتے ہیں اور دکان کی ناغہ کر دیتے ہیں، کیونکہ پانی برس رہا ہے اور روڈ بھی جام ہے. اس پانی برستے میں دکان کے اوپر کون آئے گا؟ وہ بھی کتابوں کی دکان، اور کتابیں بھی دنیاوی نہیں بلکہ دینی کتابیں. انسان یہ چاہتا ہے کہ جب ہمارا وقت بالکل خالی ہوگا اور کسی کام کا نہیں ہوگا، جب ہم پڑھ لیں گے اس دینی کتابوں کی دکان. کہتے ہیں کہ بعد میں میرا جی یہ ہوا کہ چلو دکان جاتے ہیں، میرا کام ہے دکان جا کر دکان کھولنا، گاہک کو بھیجنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. چنانچہ چھاتا لے کر کسی طریقے سے دکان پر گئے اور جا کر کے سوچتے ہیں کہ کوئی گاہک تو آئے گا نہیں، چلو قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں. یہ سوچا ہی تھا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ آنا شروع ہو گئے، اور جتنا عام دنوں کے اندر لوگ آیا کرتے تھے اتنے ہی لوگ اس دن کے اندر بھی آئے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے، اگرچہ دکان کھول کر کے ہم بیٹھے ہیں، اس کے اندر گاہک کو بھیجنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اور گاہک کو بھیجنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ نظام بنایا ہے کہ کسی کے دلوں کے اندر یہ ڈالا کہ تم گوشت کی دکان کھولو، کسی کے دل کے اندر یہ ڈالا کہ تم کپڑے کی دکان کھولو، کسی کے دل کے اندر یہ ڈالا کہ تم پھل فروٹ یا اسی طریقے سے سبزیوں یا اسی طریقے سے دیگر چیزوں کی دکان کھول کر کے بیٹھ جاؤ. اور پھر عام لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ڈالا کہ تم ان سے جا کر گوشت خریدو، تم ان سے جا کر کپڑے خریدو، تم ان سے جا کر غلہ خریدو اور طرح طرح کے سامان خریدو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے مال کمانے کا ذریعہ جو بھی کچھ کیوں نہ ہو، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے اندر واقعہ مذکور ہے قارون کا. قارون کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے اتنا مال اور جائیداد دے رکھا تھا کہ اس کے مال و خزانے کی جو چابیاں ہوا کرتی تھیں وہ طاقتور جماعت بمشکل اٹھایا کرتی تھی. تو جب قارون سے یہ کہا گیا
وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ ادا کرو اور مخلوق کے اوپر احسان کرو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، یعنی اپنے مال کو بھی خرچ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے۔ تو قارون یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں نے اپنی ہنر کے بلبوتے یہ مال آزمایا ہے، میں نے اپنے ہنر کے بلبوتے یہ مال کو کمایا ہے، اور میں نے اپنی طاقت اپنے فن کے بلبوتے یہ مال کمایا ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال نہیں دیا ہے، اس مال کو کمانے اور اس مال کو جمع کرنے میں میرا اپنا دخل ہے، میرے اپنے ہنر کا کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے اس سے کتنے ہی لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا جن کی طاقت بھی اس سے زیادہ تھی اور جن کے پاس مال بھی اس سے زیادہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قارون کو اور اس کے مال و جائیداد کو زمین کے اندر دھسا دیا، فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، اس کا کوئی بھی جماعت اس کی مدد نہ کر پائی۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ مال ہمارے پاس جس طریقے سے بھی کیوں نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مالک ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے تمام چیزیں جو زمین و آسمان کے اندر ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ تمہاری جانیں اور تمہارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سودا کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مالوں اور ہماری جانوں کو خرید لیا ہے اس عوض میں کہ ہم ان کو کل جنت عطا فرمائیں گے۔ تو ہماری جو بھی جانیں ہیں یا ہماری مال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیے ہیں۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر یہ حکم لاگو فرماتے اور ہم سے یہ کہتے کہ اپنے مالوں کو تمام اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو یہ انصاف کے خلاف حکم نہ ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم کر دے کہ اپنے 97.5% مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور 2.5% اپنے پاس میں بچا کر کے رکھ لو اور اس کو اپنے پاس خرچ کیا کرو، تو یہ انصاف کے خلاف حکم نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان دیکھیے کہ مال بھی اس کا ہے، مالک بھی وہ ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تمام مال صدقہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو 97.5% مال زکوٰۃ میں دینے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے تو وہ یہ کہ اپنے مالوں میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرو، 97.5% اپنے پاس میں رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے بندے یہ کمزور ہیں، میرے بندے کو ضرورت پڑے گی اپنی ضروریات کے لیے، میرے بندوں کو ضرورت پڑے گی اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرمایا کہ 2.5% کو صرف خرچ کرنا ہے اور 97.5% کو اپنے پاس مال جمع کر کے رکھو۔ 2.5% جو دینا ہے ہر دن نہیں دینا، ہر مہینے نہیں دینا، 6 مہینے میں نہیں دینا، ہر سال میں 1 مرتبہ دینا ہے، اور یہ ہر مال میں نہیں دینا بلکہ اسی مال میں دینا ہے جس کے اندر نصاب کی شرطیں پائی جائیں۔ نابالغ کے مال میں سے نہیں دینا ہے، بالغ کے مال میں سے دینا ہے، یعنی تمام قیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی، ایک نصاب متعین فرما دیا۔ نصاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرما دیا کہ اگر تمہارے پاس سونا ہے تو 87 گرام سونا اور 489 ملی گرام سونا تمہارے پاس میں ہو، اگر چاندی ہے تو 612 گرام چاندی اور 35 ملی گرام چاندی تمہارے پاس میں ہو، اتنی مقدار تمہارے پاس سونا یا چاندی ہو اور پورے 1 سال تمہارے پاس میں وہ باقی رہے اور پورے 1 سال میں تمہارے پاس جمع رہے، تب جا کر 1 سال گزر جائے، اس وقت میں تمہیں اپنے مال میں سے صرف 2.5% نکال کر غریبوں کو دینا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، تمام مال اللہ کا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مہینے نہیں بلکہ سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی ہر مال میں نہیں، ایک مخصوص قسم کے مال میں جس میں کے اندر نصاب کی شرطیں پائی جائیں، اس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ 2.5% کو ادا کریں۔ اب ہم اور آپ خود یہ سوچیں کہ اگر ان تمام قید کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود اگر ہم اور آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نہیں ادا کریں اور وہ بھی 2.5% زکوٰۃ کو نہیں ادا کریں تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اگر ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے زبان سے نہیں اپنے حال سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مال
ہمارا ہے، یہ مال ہم نے اپنی محنت سے، ہم نے اپنی ہنر سے آزمایا ہے، اور یہ وہی بات ہے بعینہ جو قارون نے کہی تھی کہ یہ مال اللہ نے نہیں دیا، یہ مال میں نے اپنے ہنر سے آزمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قارون کا کیا نتیجہ کیا؟ زمین کے اندر دھسا دیا اور اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کے بارے میں جو زکوٰۃ کو نہیں ادا کرتے دردناک وعیدیں اور دردناک سزائیں سنائی ہیں۔ اب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اب آپ دیکھیے ایک سال جب پورا گزر جائے اس وقت میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب اگر دیکھیں رمضان المبارک کے مہینے، اور مہینہ بھی اس کے اندر قمری چاند والا چلے گا، دن بھی ایک متعین رہے گا، جس دن جس مہینے کے اندر آپ نصاب کے مالک ہو گئے، آپ کے اندر صرف سونا ہے تو 87 گرام سونا ہے آپ کے پاس موجود ہے، یا صرف چاندی ہے تو 612 گرام چاندی آپ کے پاس میں ہے، یا کوئی بھی سامان آپ کا ہو اس کے اندر آپ کی تجارت کی نیت ہو، کوئی بھی سامان ہو آپ نے نیت یہ کری ہے کہ اس میں تجارت کروں گا، خواہ وہ پلاٹ ہو، خواہ وہ زمین ہو، خواہ وہ تجارت کا کیسا بھی سامان کیوں نہ ہو، آپ نے نیت یہ کر لی کہ میں اس کے اندر تجارت کروں گا، یا آپ کے پاس میں روپیہ پیسہ موجود ہے، تو وہ اتنا روپیہ پیسہ موجود ہے کہ جتنے میں 612 گرام چاندی اس وقت میں آتی ہے، اور اس پیسے کے اوپر، اس نصاب کے اوپر ایک پورا سال گزر جائے، تو جب سال گزرے گا نصاب پورا ہو جائے گا اور زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب اگر ہمارا دن اور ہماری تاریخ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے پوری ہو جائے، مان لیجئے رجب کے مہینے میں یا شعبان کے مہینے میں ہمارا ایک پورا سال گزر گیا، تو اب رجب کے مہینے میں یا شعبان کے مہینے میں جب بھی ہمارا پورا سال گزرے گا، اس وقت میں جتنی بھی پیسے کے ہم مالک ہوں گے اس کے حساب سے 2.5% ہمیں ادا کرنا ہوں گے، لیکن ہم نے اس مہینے میں اس تاریخ کے اندر زکوٰۃ نہیں نکالی، ہم نے انتظار کیا رمضان المبارک کا، یا اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد میں کسی بھی مہینے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کوئی بھی مہینہ ہمارا ہو، اس مہینے کے اندر جو ہمارے پاس میں پیسہ موجود ہے، جو ہمارے پاس مال موجود ہے، اس وقت میں جتنا بھی مال ہوگا اس کا 2.5% ہمیں ادا کرنا ہوگا، لیکن ہم نے اس مہینے کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دیکھا کہ ہمارے پاس مال کتنا ہے، ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، اور اس کا ہم نے 2.5% ادا کر لیا۔ تو اب دیکھیں کہ اگر شروع کے اندر آپ کا مہینہ پورا ہوتا تھا اور اس وقت میں آپ مثال کے طور پر آپ کی 1.5 لاکھ روپے کی آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی تھی، جو بھی تھی، آپ نے رمضان المبارک کا مہینے کا انتظار کیا، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مان لیجئے آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہو گئے، تو آپ کے اوپر 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ فرض، آپ نے 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس 1.5 لاکھ کے بجائے 1 لاکھ روپے بچے ہیں تو آپ نے 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالی ہے، حالانکہ آپ کے پاس جو اصل زکوٰۃ فرض تھی وہ 1.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ تھی، تو یہ جو 50,000 روپے رہ گئے ہیں اس کی زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے مان لیجئے کہ رمضان کے مہینے کے بعد کسی مہینے میں، شوال کے مہینے میں یا ذی قعدہ کے مہینے میں، ذی الحج کے مہینے میں آپ کا سال پورا ہوتا ہے، آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالی، آپ نے حساب لگایا، آپ کے اوپر مثلا 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکلتی ہے، چنانچہ آپ نے 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ جو بنتی تھی وہ آپ نے نکال دی۔ اب آپ کا جو اصلی مہینہ آگے چل کر آیا 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد میں، اس وقت آپ مالک ہو گئے 3 لاکھ روپے کے، تو آپ کی جو اصل زکوٰۃ نکلنی ہے وہ 3 لاکھ روپے کی نکلنی ہے، حالانکہ آپ زکوٰۃ نکال چکے ہیں 2 لاکھ روپے کی۔ تو دیکھیں آپ نے حساب بھی لگایا، اس کے باوجود آپ حساب لگانے میں غلطی کر بیٹھے، آپ نے علی الحساب زکوٰۃ ادا نہیں کی، پہلے زکوٰۃ ادا کری آپ نے، پہلے زکوٰۃ آپ کی اگر فرض ہوتی تھی، آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زکوٰۃ فرض کی، زکوٰۃ ادا کری، تو جو زکوٰۃ آپ کی اصل فرض تھی آپ نے اس کا حساب نہیں لگایا۔ اسی طریقے سے بعد میں آپ کی زکوٰۃ جو فرض ہوگی آپ نے اس کا حساب نہیں لگایا، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حساب لگایا، تو یہ غلطی ہوتی ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر زکوٰۃ دینے کی۔ شریعت اصل نام ہے دین کے مطابق عمل کرنے کا، دین کا جو تقاضا ہو اس وقت ادا کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ہمارے مالوں کے اندر
غریبوں کا حق ہے، خواہ وہ مانگنے والے ہوں یا مانگتے نہ ہوں، ان کا حق ہے۔ اب ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا اور ہم 70 گنا جب ہمیں ثواب ملے گا اس وقت میں ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن ہمارے اوپر فرض ہو گئی تھی پہلے۔ دیکھیے ایک چیز ہے کمیت مقدار اور ایک چیز ہے کیفیت۔ تو کمیت کے اندر یعنی کاؤنٹنگ کے اندر اگرچہ ہمارے ثواب کے اندر 70 گنا بڑھ جائے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، لیکن اگر جب ہماری زکوٰۃ فرض ہوئی بعینہ اسی وقت ہم نے اپنی زکوٰۃ کو نکال کر کے ادا کر دیا اور کسی غریب کا بھلا ہو گیا تو اس کی کیفیت اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کی کمیت یعنی 70 گنا جو اس کی زیادہ اس کا ثواب ملے گا اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں اور حساب کے ساتھ میں ادا کریں، اور اگر یاد نہ ہو تاریخ یا مہینہ یاد نہ ہو تو اگر آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کو اس زکوٰۃ ادا کرنے کا بنایا ہے تو اس کے اندر احتیاطاً کچھ زیادہ ادا کر دیا کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے 2 مہینے پہلے مہینہ پورا ہو رہا ہے تو جب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ زکوٰۃ نکالیں تو اصل جب آپ کا مہینہ پورا ہو اس کے اندر آپ حساب لگا لیں کہ آپ کے اندر کتنی زکوٰۃ ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے بعد میں جا کر آپ کے زکوٰۃ کا مہینہ ہے تو رمضان کے اندر جو زکوٰۃ آپ نکال چکے ہیں اس کو آپ محفوظ رکھیں، یاد رکھیں۔ جب آپ کا اصلی مہینہ آئے گا اس کے اندر آپ حساب لگا لیں کہ مثلاً آپ کی 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ اب آپ کی واجب ہو رہی ہے اور آپ نے زکوٰۃ نکالی تھی 1.5 لاکھ کی، تو 50,000 کی جو زکوٰۃ رہ گئی ہے اس کی زکوٰۃ اور آپ نکال دیں۔ یہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی اور یہ ہے زکوٰۃ کے طریقہ۔ اور ایک زکوٰۃ کا مسئلہ بہت ہی باریک اور بہت ہی اہم وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی بھی دن آپ نصاب کے مالک بن گئے ہیں تو جب آپ کا 1 سال پورا ہوگا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس 1 سال پورا ہونے سے پہلے خواہ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے آپ کے پاس میں نصاب کا مال جتنا بھی کیوں نہ بڑھ گیا ہو اس کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلاً آپ کے پاس 60,000 روپے ہیں 1 محرم کے، جب دوبارہ 1 محرم آیا تو آپ کے پاس 60,000 روپے ہیں، 1 دن پہلے آپ کو 40,000 روپے یا 1 لاکھ روپے اور مل گئے، آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے ہو گئے، 2 لاکھ روپے ہو گئے، تو اب آپ کے پاس میں جتنے روپے موجود ہیں اتنے مال کی زکوٰۃ نکلے گی۔ جو پیسہ بڑا ہے اس کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے۔ زکوٰۃ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کا وعدہ کیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے مال پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ تمام کا تمام مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ 2.5% کو ادا کرو۔ اب اگر کوئی بندہ 2.5% کو ادا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کے لیے قرآن کریم کے اندر وعید ارشاد فرمائی ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، کہ جو لوگ مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا کرتے ہیں، اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور وہ دردناک عذاب جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا یوم تحمى علیہا، کہ جس دن ان کے مال و جائیداد کو آگ کے اندر تپایا جائے گا اور آگ کے اندر دہکایا جائے گا، اس کے بعد میں فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے بازوؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ داغیں گے اور پھر یہ کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جس کو تم نے جمع کر کے اپنے لیے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے اس جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 30 میں فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ انسان مال اور پیسے کو جمع کر کے رکھتا تھا، اس کی یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ مال کو جمع کر کے رکھنا اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ایسا شخص حطمہ کے اندر جلے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی روندی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دہکائی ہوئی آگ ہوگی، جو انسانوں کی دہکائی ہوئی آگ نہیں ہوگی جس کو اس دنیا کے ذریعے سے جیسے ہم پانی سے بجھا دیتے ہیں یا کوئی بھی انسان پانی کے ذریعے سے اس کو ہٹا دیا کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ ہوگی التی تطلع علی الافئدہ، جو سینوں تک اور دلوں تک پہنچنے والی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم کو مال اور پیسہ اور نصاب کے بقدر مال دیتا ہے تو اپنے مالوں کے اندر سے علی الحساب زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ وعیدیں اور یہ اس قسم کے عذاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سنائے ہیں ان سب سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔